کیا اور اس کا جو خلاصہ میں نے نکالا اور نچوڑ وہ 8 باتیں ہیں۔ اس میں سے پہلی بات، اس پہ کل بات ہو گئی کہ جب آدمی نماز میں ہو تو اپنی دل کی حفاظت کرو، اور جب آدمی دسترخوان پہ ہو اپنے حلق کی حفاظت، اور مجمع کے درمیان ہو تو اپنی زبان کی حفاظت، کسی کے ہاں چلا جائے اپنی نظروں کی حفاظت، ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھو، ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھو، کسی کے ساتھ احسان کر لو ہمیشہ کے لیے بلا دو، کوئی آپ کو تکلیف پہنچا دے، ایذا پہنچا دے، ہمیشہ کے لیے بلا دو۔ تو فرمایا کہ 4000 انبیاء کی تعلیمات سے میں نے یہ 8 باتیں نچوڑ اور خلاصہ کے طور پر نکالی۔ تو دوسری بات کہ جب دسترخوان پہ ہو تو اپنی حلق کی حفاظت رکھو اور اپنی حلق کی حفاظت کرو۔ اس پہ علماء نے 2 مطلب لکھے ہیں کہ جب آدمی دسترخوان پہ ہو، ایک معنی تو یہ لکھا ہے اور مطلب کہ آدمی حد سے زیادہ نہ کھائے، یعنی 3 حصے بنا دے، کھانا، پینا اور سانس۔ تانوی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آدمی یعنی جب آدمی کھا رہا ہو اور کھانے کے دوران اس کو یہ ذہن میں آ گیا کہ میں مزید کھا لوں یا چھوڑ دوں، تو اس وقت اس کو کھانا چھوڑنا چاہیے۔ شیخ الاسلام صاحب نے یہ لکھا ہے۔ تانوی صاحب رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ جب آدمی یعنی تھوڑی سی بھوک رہتی ہو تو کھانے کو بس کرنا چاہیے، اسی لیے کہ ابھی یہ بس کرے گا تو معدہ ٹھیک ہوگا، صحت اس کی ٹھیک ہوگی۔ دوسرا معنی اور جو اہمیت کا حامل ہے وہ ہے کہ آدمی دسترخوان پہ ہو تو وہ لقمہ دیکھے کہ وہ لقمہ حرام نہ ہو۔ اگر لقمہ حرام حلق میں چلا گیا اور آدمی نے لقمہ حرام کھا لیا، ابھی کیا نتائج ہوں گے اس کے، کیا نقصانات ہوں گے اس کے؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال تعالی یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل اشعث اخبر يمد يديه الى السماء یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اچھا یہ بھی آپ کے ذہن میں ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اس میں سے ایک وہ آدمی ہے کہ جو مسافر ہو، مسافر آدمی کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ایک والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، یہ بھی قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اور نمبر 3 مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں، یہ بھی رد نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر اس حدیث میں تو آیا ہے کہ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ جل جلالہ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو حکم انبیاء کو ہوا وہی حکم مومنین کو ہوا، جو حکم مومنین کو ہوا وہی حکم انبیاء کو بھی ہوا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، انبیاء کو حکم ہوا کہ آپ طیبات پاک چیزوں سے کھائیں اور وَاعْمَلُوا صَالِحًا نیک عمل کر لیں۔ اور اسی طرح مومنین کو حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، مومنین کو بھی یہی حکم ہوا کہ پاک چیزوں سے کھائیں، حلال چیز سے آپ کھائیں، حرام نہ کھائیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مسافر کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، مسافر سفر کی حالت میں ہے، پراگندگی کی حالت میں ہے، اغبر گرد آلود ہے۔ ابھی یہ جو حالت ہے یہ ایسی حالت ہے کہ اللہ جل جلالہ کو ترس آتا ہے۔ اگر یہ مسافر گرد آلود ہے، سفر میں جا رہا ہے،
یہ حالت ایسی ہے کہ جو قابل ترس ہے، ہاتھ اٹھائے گا دعا قبول ہوگی. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی یہی حالت ہے، پراگندگی کی حالت میں ہے، گرد و غبار میں ہے، اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتے کہ یا رب یا رب، لیکن دوسری طرف وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، کھانا حرام، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، پینا حرام، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، لباس حرام سے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، غذا اس کی حرام سے ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ کہاں سے میں اس کی دعا قبول کروں. ویسے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جب مسافر کی غذا، مسافر کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے تو اس کی دعا بھی رد ہوتی ہے، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے. ایک دفعہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول پر کے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ میں جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں تو میری دعائیں قبول ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حلال کمانے اور حلال کھانے کا اہتمام کر لیں، آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے. آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کے ہاتھ جو ہے واپس نہیں کیے جائیں گے. جب آپ کا لقمہ حلال کا ہوگا، آپ کی کمائی حلال کی ہوگی، آپ کے ہاتھ ویسے نہیں لٹائے جائیں گے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے یوسف بن ارتھات رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نوجوان عبادت کی طرف آتا ہے، شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ دیکھ لو اس کی غذا کیا ہے، کھانا پینا کیا ہے، حلال سے ہے حرام سے ہے. اگر وہ دیکھ لے کہ اس کا کھانا پینا حرام سے ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ بے فکر ہو جاؤ، اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کی عبادت کے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اپنے آپ کو نہ تکاؤ. تو شیطان بھی اس آدمی سے بے فکر ہو جاتا ہے کہ جس کا لقمہ حرام کا ہوتا ہے، شیطان بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے. شیطان اس آدمی کا پیچھا کرتا ہے کہ جس کا لقمہ حلال کا ہوتا ہے، کیونکہ لقمہ حلال وہ جب ہاتھ اٹھائے گا اللہ جل جلالہ اس کے ہاتھ واپس نہیں کریں گے، اس کی دعا قبول ہوگی. تو شیطان بھی بے فکر ہو جاتا ہے اس آدمی سے کہ جس کا لقمہ جو ہے حرام کا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ چھوڑ دو اس کو، کھائے پیے، دعا کر لے، نماز پڑھ لے، تسبیحات پڑھ لے، جو بھی کر لے، اس کی جو عبادات قبول جو نہیں ہوگی، اس کو کوئی فائدہ ہی اس کو نہیں ہوگا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک آدمی آئے گا، تہامہ، عرب میں ایک پہاڑ ہے، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا. بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا. لیکن جب اللہ جل جلالہ کے سامنے آئے گا، اللہ جل جلالہ اس کی تمام نیکیوں کو کالعدم کر لے گا، ختم کر لے گا. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ تہامہ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا اور اس کی نیکیاں ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ روزی بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، صدقہ بھی کریں گے، لیکن جب ان کے سامنے حرام کا مال آتا ہے اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے، لے لیتے ہیں، اور حرام کے مال پر وہ آزادانہ طور پر آ جاتے ہیں، اور حرام کے مال سے وہ اللہ کے خوف سے روکتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. لقمہ ان کا حرام کا ہوتا ہے. تو کل قیامت والے دن اللہ جل جلالہ ان کے تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کو بھی ضائع کر دے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو نیکیاں اس کی ضائع ہوگی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جب یہ تنہائی میں ہوگا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوگا، اللہ نے جو چیزیں اس پر حرام کی ہیں اور اللہ کے جو ہے حرام کردہ چیزوں کی طرف یہ بڑھے گا، آنکھوں کے ذریعے سے یا دوسرے حرکات کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی کرے گا. تنہائی میں، لوگوں کے سامنے تو بہت شریف ہے، تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں ضائع ہو جائے گی، اس کی نیکیاں ضائع ہو جائے گی. علی ابن مدینی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حافظ قرآن تھا، میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، تو میں فجر کے بعد تلاوت کے لیے اپنے والد صاحب کی قبر پہ جاتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا، رمضان کا مہینہ تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے والد صاحب کی قبر کے پاس تلاوت کر رہا ہوں تو ساتھ آواز آئی، ہائے ہائے. میں ڈر گیا، پتہ نہیں آواز کہاں سے آئی. تو کہتے ہیں کہ مجھے خوف طاری ہو گیا اور مسلسل وہ آواز آ رہی، ہائے ہائے. تو میں نے جب توجہ کی تو ساتھ والی قبر سے وہ آواز آ رہی تھی.
تو میں اور بھی ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا ہے. کہتے کہ جتنی جو ہے دن کی روشنی بڑھ رہی تھی تو اس کی آواز مدم ہوتی جا رہی تھی. جب لوگوں کا چلن پھرن شروع ہو گیا تو آواز بھی بند. جب میں نے دیکھا کہ یہ قبر ہے، جب کوئی جا رہا تھا میں نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے، تو فرمایا کہ یہ تو فلاں آدمی ہے. کہتے کہ اس کو تو میں بھی جانتا تھا، وہ تو صف اول میں نماز پڑھنے والا تھا، وہ تو تسبیح پڑھنے والا تھا اور تلاوت کرنے والا تھا، بہت نیک صالح آدمی تھا بظاہر. تو کہتے کہ میں حیران ہو گیا، یہ تو صف اول کا نمازی ہے، تو ان کی قبر سے ہائے ہائے کی آواز. بس اوقات اللہ جل جلالہ انسان پر آخرت کے احوال کھول لیتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کے طور پر آدمی سنا لے. تو علی بن مدینی پر بھی اسی طرح جو ہے یہ چیز کھول لی تاکہ لوگوں کو بتائے، تاکہ لوگوں کو بھی جو ہے اس سے فائدہ ہو اور لوگ جو ہے اس سے ڈرے. تو علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ میں تو اور بھی حیران ہو گیا کہ یہ تو بہت نیک آدمی، صف اول میں نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، تسبیحات پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، اللہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ہم عمر ساتھیوں سے تحقیق کرنی شروع کر لی. میں نے کہ فلانا آدمی کیسا تھا، یعنی ویسے تو میں نے دیکھا ہے کہ نیک تھا، لیکن کیا اس کے ایسے اعمال تھے؟ فرمایا کہ وہ بہت بڑا کاروباری تھا، تاجر تھا، اور اولاد کوئی نہیں تھی. جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچا، کاروبار کے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، تو کچھ ساتھیوں نے اور خود بھی اپنا بھی ذہن یہ تھا کہ ابھی میں یہ کاروبار ختم کر کے یہ پیسے جو ہے، ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ یہ سود پہ رکھ دے. اس نے سارا کاروبار ختم کر کے وہ پیسے سود پہ رکھ دیے، اور وہ سود جو ہے وہ استعمال کرتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ صف اول کا نمازی ہو کر بھی علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ قبر سے ہائے ہائے کی آواز آ رہی ہے. ہاں تو یہ ہے کہ لقمہ حرام یہ تو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. انسان اس کی وجہ سے، تانوی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لقمہ حرام کے نقصانات میں سے یہ ہے کہ انسان کے دل سے نور نکل جاتا ہے، انسان کے اندر سستی کاہلی آ جاتی ہے، ہر وقت برے جذبات دل میں اٹھیں گے، ہر وقت جو ہے برائی کے خیالات دل میں اٹھیں گے، نیکی کے لیے اس کے جذبات پست ہو جائیں گے اور نیکی کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ برائی کی طرف بڑھنے والا ہوگا، نیکی کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں جائے گی. یہ لقمہ حرام کے نقصانات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لقمہ حرام اگر والد اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، گویا کہ وہ اپنے بچوں کو بزدل بنا رہا ہے. اسی لیے کہ لقمہ حلال جس کا ہوتا ہے وہ دلیر اور شجاعت اس میں ہوتی ہے. غالباً عبد الرحمن خان والی کابل گزرا ہے بہت پہلے، ان کے دادا تھے دوست محمد خان. وہ جس وقت والی تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دیا. کسی نے افغانستان کے کچھ حصے پر حملہ کیا، بہت پہلے کی بات ہے، کسی نے حملہ کیا کسی ملک نے، انہوں نے اپنے اسی بیٹے کو سپہ سالار بنا کر کہ اس کے مقابلے میں جاؤ اور جتنا حصہ قبضہ کیا ان کو چھوڑا دو. ان کو سپہ سالار بنا دیا اور فوج کو بھیج دیا. جب یہ وہاں پر چلے گئے، لڑائی کے لیے چلے گئے، تو کسی نے اطلاع دے دی کہ شہزادہ تو بھاگ گیا. یہ پریشان ہو گئے کہ اس کو تو میں نے ولی عہد بنایا ہے اور شہزادہ تو بزدل نکل آیا، وہ تو بھاگ آیا. انہوں نے اپنے گھر آ گیا، اپنی بیوی کو بتا دیا کہ شہزادہ تو بھاگ آیا، وہ تو بھاگ گیا ہے. والدہ نے بتایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ جھوٹی خبر ہے. کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے سی ڈی والے آئے ہیں اور انہوں نے بتا دیا خبر یہی ہے کہ شہزادہ بھاگ چکا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شہزادہ بھاگا ہو، نہیں بھاگا ہے. کچھ دیر بعد پھر خبر آئی کہ شہزادہ بھاگا نہیں ہے بلکہ فاتح بن گیا ہے اور اس نے فتح جو ہے حاصل کر لی ہے. یہ پھر گھر آیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ آپ نے اتنی یقین سے کیوں کہا کہ شہزادہ بھاگا نہیں ہے، وہ بزدل نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بتانے کی بات تو نہیں ہے، آپ اصرار کر رہے ہیں تو میں بتا دیتی ہوں کہ جب سے میں امید سے ہو گئی تھی میں نے لقمہ حرام سے اپنے آپ کو بچایا ہے، اور جب وہ پیدا ہو گیا بغیر وضو کے میں نے دودھ نہیں پلایا، اور مجھے یقین تھا کہ لقمہ حلال انسان کے اندر دلیری کو پیدا کرتی ہے اور شجاعت کو پیدا کرتی ہے. اور اگر لقمہ حرام کا ہو تو لقمہ حرام کی وجہ سے انسان بزدل ہو جاتا ہے. تو مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا بزدل نہیں ہے چونکہ میں نے اس کو لقمہ حرام سے بچایا تھا، تو وہ دلیر اور شجاعت ہوگا. تو یہ لقمہ حلال کے فوائد اور لقمہ حرام کے نقصانات. تو لقمان علیہ السلام نے فرمایا
کہ جب آدمی دسترخوان پہ ہو تو اپنے حلق کی حفاظت کر لے کہ جو لقمہ میں اٹھا رہا ہوں کیا یہ لقمہ حرام کا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو حلال روزی کی